محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظیم۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں آج کے پروگرام کا عنوان ہے کھانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا پہننے سے ہو یا سونے سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، ہر شعبے میں نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کھانے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اسے ہم معلوم کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، عمل کریں۔ کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کھانا تیار کیا جاتا ہے اور دسترخوان چنا جاتا ہے تو کھانے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اور آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانے کے متعلق اسوہ رسول پر ہم عمل کریں، تاکہ ہمارا کھانا یہ بھی عبادت ہو، کھانا ہمارے لیے مفید صحت ہو اور عبادت میں تقویت کا یہ سبب بنے۔ تو چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانے سے متعلق جہاں بہت سی ہدایات آپ علیہ السلام نے دی ہے، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی دی اور یہ حکم بھی دیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کو دھونا یہ فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی یہ سنت ہے۔ کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کو دھونے سے فقر اور غربت دور ہوتی ہے۔ کہ آج بہت سے لوگ غربت اور مفلسی کی شکایت کرتے ہیں،
لیکن سنت رسول پر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے اسوے پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو غربت کیسے دور ہوگی؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں اگر کوئی شخص ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس سے فقر اور غربت دور ہوتی ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت سمجھ کر ہاتھ دھونے کا اہتمام ہو، کہ خاص طور پر ہاتھ نہ دھونے کی جو شکایت ہے یا ہاتھ نہ دھونے کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر دعوتوں میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو تمام انبیاء علیہم السلام کے سنت کے خلاف یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح فقر اور غربت بھی جو ہے اس طریقے سے دور نہیں ہوگی۔ تو ہاتھ دھونے کا اہتمام ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسے تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت فرمایا، وہیں آپ علیہ السلام نے زیادتی خیر کا باعث فرمایا، زیادہ بھلائی کا اسے سبب بتلایا ہاتھ دھونے کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو بھی ہاتھ دھوئے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ خیر چاہے، زیادہ بھلائی چاہے، تو جب کھانا آ جائے تو اس وقت بھی ہاتھ دھوئے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس وقت بھی ہاتھ دھوئے۔ آج ہاتھ دھونے کے بجائے پانی کے موجود ہوتے ہوئے اگر ہم جو ہے صرف ہاتھ پوچھنے پر اگر اکتفا کر رہے ہیں ٹیشو پیپر سے، ٹیشو سے یا کسی اور چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے سنت رسول کے خلاف ہمارا عمل ہو رہا ہے، سنت کے خلاف ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ تو زیادہ خیر اور زیادہ بھلائی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ خیر سے یہ محرومی ہے اگر ہاتھ نہ دھویا جائے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دھونے کو باعث برکت بھی فرمایا ہے۔ برکت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رزق میں زیادتی کا ہونا، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ بھی ایک برکت کا یہ مطلب یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا جو ہے بدن کا جز بنے اور اس کھانے کے ذریعے سے عبادت میں تقویت حاصل ہو۔ اگر جو ہے ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک کھانے میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ کھانا جن مقاصد کے لیے کھایا جا رہا ہے بدن کا جز بھی بنے گا، بدن کو بھی تقویت حاصل ہوگی اور عبادت میں بھی جو ہے مدد ملے گی۔ ایک روایت میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ کا دھونا باعث برکت ہے،
میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا یہ برکت کا باعث ہے، کہ دونوں وقت بھی اہتمام ہو، کھانے سے پہلے بھی اہتمام سے ہاتھ دھوئیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں تو اس سے کھانے میں برکت بھی ہوگی، زیادہ خیر بھی اس سے حاصل ہوگا، تمام نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ کا دھونا یہ وسعت رزق کا بھی باعث ہے، کہ رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا وسعت رزق کا سبب ہے، اور اس میں شیطان کی مخالفت ہے، کہ دو باتیں فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، ایک تو ہاتھ کے دھونے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور شیطان کی مخالفت بھی اس میں ہوتی ہے، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ سنت کے خلاف کیا جائے، تو ہاتھ دھونے میں شیطان کی مخالفت بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر کوئی بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس سے فقر اور غربت دور ہوتی ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہے ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کئی چیزوں سے اس میں محرومی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے آدمی محروم ہو رہا ہے، اور زیادتی خیر سے بھی آدمی محروم ہو رہا ہے، اور برکت سے بھی محرومی ہے، اور رزق کی وسعت سے بھی محرومی ہے، اور طبی لحاظ سے بھی کھانے سے پہلے ہاتھ کا نہ دھونا یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے، کہ ہاتھ میں میل کچیل لگا ہوا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آدمی کھانا کھا لیتا ہے، کوئی لقمہ حلق سے نیچے اتارتا ہے تو لقمے کے ساتھ ساتھ وہ میل بھی اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ہاتھ کا دھونا یہ باعث برکت بھی ہے، وسعت رزق کا بھی یہ سبب ہے، زیادتی خیر کا بھی یہ سبب ہے۔ تو اس لیے کھانے سے پہلے اگر ہاتھ صاف بھی ہوں تو ہاتھ دھونا چاہیے، ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ موجودہ دور میں مختلف دعوتوں میں یا تقاریب میں جہاں چمچوں سے کھانے کا اور اسی طرح کانٹوں کی صورت میں جو ہے کھانے کا جو اہتمام ہے، تو اس میں سنت سے دوری ہے، سنت پر عمل کے جو فوائد ہیں اس سے محرومی ہے، کہ اللہ پاک نے ہاتھ اس لیے بنائے کہ ہاتھ کو دھو کر ہاتھ سے کھایا جائے، کہ انسان جو ہاتھ سے کھاتا ہے یہ اس کے ہاضمے کے لیے بھی یہ چیز ہاتھ سے کھانا ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے، طبی اعتبار سے بھی یہ مفید ہے ہاتھ سے کھانا۔ تو ہاتھ سے کھانے کا اہتمام ہو اور ہاتھ کو دھو کر کھانے کا اہتمام ہو، تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھونے کا اگر اہتمام کیا جائے تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، بڑی برکت اس سے حاصل ہوتی ہے۔
کہ برکت کا ایک مطلب تو جو ہے رزق میں زیادتی بھی ہے، اور برکت کا ایک مطلب جن مقاصد کے لیے آدمی کھاتا ہے، یعنی جسم کو تقویت حاصل ہونا، جسم کا جز بننا، وہ کھانا، وہ مقصد بھی حاصل ہوگا، اور اسی طرح عبادت میں بھی جو ہے اس کھانے کے ذریعے سے تقویت حاصل ہوگی، مدد حاصل ہوگی۔ کہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے 300 روپے قرض تھا، اور مجھے ادائیگی کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ 300 روپے قرض کیسے ادا ہوگا، اس کی ادائیگی کی شکل کیسے ہوگی۔ تو اتفاقاً ایک دن میں ایک عالم کے درس میں شریک ہوا، تو وہ عالم صاحب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو انبیاء علیہم السلام کی سنت انہوں نے فرمایا، اور اسے برکت کا سبب بھی اور وسعت رزق کا سبب بھی انہوں نے بتلایا۔ تو میں نے اس کے بعد کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا میں نے اہتمام کیا۔ ابھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے کہ میرا وہ قرض ادا ہو گیا، قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک نے جو ہے غیب سے قرض کی ادائیگی کی شکل اللہ نے پیدا فرما دی، اور میرے ذمے ایک کوڑی بھی جو ہے کسی کا کوئی روپیہ باقی نہیں رہا۔ اور الحمدللہ میں ایک سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے بار دین سے، قرض کے بوجھ سے میں سبکدوش ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، غور فرمائیے کہ ایک سنت پر عمل کا جو ہے یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کو جو برکت کا ذریعہ بتلایا ہے، وسعت رزق کا ذریعہ اور سبب بتلایا ہے، ان بزرگ نے اسے محسوس کیا کہ اللہ پاک نے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل اللہ نے پیدا فرما دی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کے اہتمام کی وجہ سے، اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل اللہ نے پیدا فرما دی۔ آج ہم جو ہے سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، سنت کو اس لیے ترک کرتے ہیں، اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑا جاتا ہے کہ اگر سنتوں پر عمل پیرا ہوں، سنتوں کا زندگیوں میں اہتمام ہو جائے تو اللہ پاک جو ہے بڑے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اپنے ملفوظات میں، کہ اللہ پاک نے ایک ایک سنت میں اتنا نور اللہ نے رکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو ظاہر فرما دیں تو لوگ اس نور کی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اسے برداشت نہیں کر سکتے، کہ اللہ پاک نے سنتوں میں اس درجے نور اللہ نے رکھا ہے۔ تو کھانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کھانے سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا اہتمام ہو۔ اب اسی طرح برتن میں ہاتھ دھونے کا کیا حکم ہے کہ جس برتن کو ہاتھ دھونے کے لیے رکھا جاتا ہے اس میں ہاتھ دھویا جا سکتا ہے، لیکن
جس برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں اسی برتن میں ہاتھ کا دھونا یہ بے ادبی ہے کہ بعض نوجوان قسم کے لوگ کی عادت ہوتی ہے، معمول ہوتا ہے کہ جس برتن میں کھا رہے ہیں اسی برتن میں جو ہے ہاتھ دھو دیتے ہیں، اس میں ابھی کچھ جو ہے لقمے باقی رہ جاتے ہیں یا کھانے کے کچھ دانے باقی رہتے ہیں، انہیں صاف بھی نہیں کیا جاتا، اسی میں ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کا دھونا یہ بے ادبی ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی برا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اسے برا بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بے ادبی بھی ہے اور معیوب بات ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی کھانے سے متعلق سنت یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھایا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کھانا سامنے آتا ہے، نہ تو ہاتھ دھونے کی طرف خیال جاتا ہے، نہ ہی بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ بسم اللہ پڑھا جائے اور قریب سے کھائے، ایسا نہیں کہ برتن میں جو ہے ہاتھ کو چاروں طرف گھما رہے ہیں اور دور سے جو ہے کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھائیں اور قریب سے کھانا کھائیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا، حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ، یعنی اپنی طرف سے کھایا کرو۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ سے متعلق فرمایا، بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو برکت بھی نہیں رہتی ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، کہ ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، کھانے میں برکت نہ ہونے کے بارے میں ہم اس کی شکایت کرتے ہیں کہ جب سنت کا اہتمام نہ ہو، بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو برکت کیسے ہوں گی؟ کام تو کر رہے ہیں سب بے برکتی کے اور چاہتے ہیں کہ برکت ہو، تو برکت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو بسم اللہ، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے کھانے پر تو اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے، کہ شیطان کی شرکت ہوتی ہے کہ آدمی بہت کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ شکم سیر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر نہ کھانے کی وجہ سے شیطان کی اس کھانے میں شرکت ہو جاتی ہے اور اس کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہو، کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا اہتمام ہو، اور اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا اہتمام ہو، اور اپنے قریب سے ہم برتن میں سے کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ تمام چیزیں سنت میں سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔